السلام علیکم کلاس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. مائک کرا لیتے ہیں. میں اپروکسیمیٹلی 2 سال سے امیزون کے اوپر ایز اے سیلر کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں ورچوئل اسسٹنٹ کی بھی سروسز پرووائڈ کرتا ہوں. اور ٹیچنگ کی بات کی جائے تو میں ٹیفٹا میں بھی 3 منتھس کا ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس بھی کروایا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میرا 10 دن کا یہ کورس اچھا چلے گا اور ہم اس کو اچھے طریقے سے یہاں پر لرننگ کریں گے. چلیں شروع کرتے ہیں، آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بس ایک انٹروڈکشن ہے امیزون سے ریلیٹڈ. آج ہم امیزون کے متعلق بیسک جو کس طرح سے امیزون کے اوپر کام کیا جاتا ہے، امیزون بیسیکلی ہے کیا، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سے ماڈلز ہیں، کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں امیزون کے اوپر بیچنے کے لیے، وہ ساری چیزیں تھوڑی بہت سی آج ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امیزون ہے کیا. امیزون جنرلی ایک مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر لوگ اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں اور وہاں پر بائرز آ کے ان پروڈکٹس کو بائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل انٹروڈکشن ہے امیزون کا. ٹھیک ہے، امیزون کے اوپر ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں جن کو ڈفرینٹ ماڈلز پہ کام کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایف بی ایم ماڈل، ہول سیل، اس طرح کے ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں جن پہ کام کیا جاتا ہے. ہم یہاں پر ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اس کو لے کر چلیں گے، کیونکہ ہم نے ورچوئل اسسٹنٹ کا کام جسٹ سروسز پرووائڈ کرنا ہے. ہم نے نہ اپنی کوئی پروڈکٹ یہاں پر لانچ کرنی ہے، نہ کچھ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. ہم نے جسٹ اسے ورچوئل اسسٹنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لے کر چلنا ہے. تو یہاں پر جو بھی ہماری ڈسکشن ہوگی یا جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے تو وہ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم یہاں سے اسے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، مین کویسچن سب سے پہلے ہمارا یہ آتا ہے کہ ہم امیزون کو ہی کیوں چوز کریں. ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے ہم امیزون کو ہی کیوں چوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی تو پلیٹ فارمز ہیں، جیسے کہ ای بے ہو گیا، اٹسی ہو گیا، دراز ہو گیا، ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں. تو صرف ہم امیزون کو ہی کیوں چوز کرتے ہیں، امیزون کے ورچوئل اسسٹنٹ. تو اس میں چلے میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے اسٹیٹس اس کے شیئر کر دیتا ہوں. تو امیزون کا جو ہے لاسٹ ایئر 2019 کی اگر بات کی جائے تو اپروکسیمیٹلی امیزون نے $162 بلین کی سیلز کیا 2019 کے اندر. اور اگر پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ کی بات کی جائے، پوری ای کامرس مارکیٹ کی بات کی جائے، تو پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ $1 بلین کی ہے صرف. تو اتنا بگ ڈفرینس ہے امیزون کے اندر اور پوری پاکستان کی. آپ یہ دراز وغیرہ ساری مارکیٹ پلیسز کو دیکھ لیں تو اتنا بڑا ڈفرینس ہے. امیزون ایک $1 ٹریلین کمپنی ہے، تو اس کے اندر آپ کو ارن کرنے کا بھی پوٹینشیل اس حساب سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امیزون کے اوپر کام کرنے کے بزنس ماڈلز کون کون سے ہیں، کس کس طریقے سے لوگ اس کے اوپر آ کے سیل کرتے ہیں، یا کیا اس کے اوپر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، کس طرح سے سیلرز اس کے اندر اپنی پروڈکٹ کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کیسے اپنی جگہ یہاں پر بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم کلائنٹس کو اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے، کون سے ماڈل پہ ہم یہاں پر ورک کر رہے ہوں گے. تو چلیں پہلے ماڈلز کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ ماڈلز کس طریقے سے چلتے ہیں. سب سے پہلے ماڈل ہے جی امیزون ایف پی ایم ورسز ایف بی اے. ایف بی ایم ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ایف بی ایم ماڈل ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. یعنی اگر آپ سیلر ہیں تو آپ مرچنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آپ کو آرڈر آتا ہے، ایف بی ایم ماڈل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک امیزون کے اوپر لسٹ کریٹ کی. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی آرڈر آیا، آپ نے اس آرڈر کو پیک کیا، اس کے اوپر لیبل کیا، اور جو اس کسٹمر نے آپ کو آرڈر پلیس کیا، جس ایڈریس سے آپ کو آرڈر پلیس کیا، آپ اس ایڈریس کے اوپر وہ اس آرڈر کو فلفل کر دیتے ہیں. آپ ٹی سی ایس کے پاس جاتے ہیں یا کوئی بھی لیپرڈ یا کسی بھی کوریئر کمپنی کے پاس جاتے ہیں، آپ اسے اپنا وہ پارسل ہینڈ اوور کرتے ہیں اور وہ والا پارسل وہ انہیں کسٹمر تک شپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ والا ماڈل چل رہا ہوتا ہے. اس کے اندر آپ اس چیز کو وہ فلفل کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی آرڈر آتا ہے. جبکہ اس کی جگہ ہم امیزون ایف بی اے ماڈل کی بات کی جائے، جس کی فل فارم ہے فلفلمنٹ بائی امیزون، جس کو ہم زیادہ آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے بھی. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ اپنی لسٹ کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو جیسے ہی کوئی آرڈر پلیس ہوا تو نہیں، پہلے آپ اپنی اس کے اندر پروڈکٹ لسٹ کریں گے. تو امیزون کہے گا کہ آپ جو پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی انوینٹری آپ میرے ویئر ہاؤس کے اندر بھیج دیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے فار ایگزامپل آپ چائنا سے سورس کر رہے ہیں پروڈکٹ کو، یا پاکستان سے سورس کر رہے ہیں، یا دنیا میں کسی سے بھی کنٹری سے آپ پروڈکٹ کو سورس کر رہے ہیں. آپ اس پروڈکٹ کو اکٹھی پوری انوینٹری کو آپ پیک کرتے ہیں، اس کے اوپر لیبلنگ کرتے ہیں اور اسے امیزون کے اوپر، امیزون کے ویئر ہاؤس کے اوپر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، امیزون اس کے ویئر ہاؤس کے تھوڑے سے چارجز آپ سے لیتا ہے جو آپ کی وہ اسٹوریج فیس کہلاتی ہے. اس کے بعد جیسے ہی آپ کی لسٹ پہ کوئی آرڈر آتا ہے، امیزون آٹومیٹیکلی اپنے ویئر ہاؤس سے اس پروڈکٹ کو پکڑتا ہے، اس کو پیک کرتا ہے اور کسٹمر تک شپ کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کی کوئی لائبلٹی نہیں ہوتی. جیسے ہی آرڈر کسٹمر کو پہنچا تو آپ کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کہیں ویکیشنز پہ گئے ہوئے ہیں یا آپ کسی بھی جگہ پر گئے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یار اگر پیچھے سے مجھے آرڈر آ گیا تو میں نے اس آرڈر کو فلفل کرنا ہے یا میں نے اسے پیک کرنا ہے، کہیں ڈیلے لیٹ نہ ہو جائے. وہ آپ نے ایک بار ہی پوری انوینٹری کو پیک کیا اور امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیا. پھر آپ اٹھ سکون، پھر آپ صرف سیل مانیٹر کریں گے، رینکنگ وغیرہ پہ اس کے دیکھیں گے. آپ ان چکروں سے آزاد ہو جائیں گے کہ آپ نے پروڈکٹ کو پیک کرنا ہے، پھر کسٹمر کو شپ کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی ریٹرن آ رہا ہے تو آپ نے کسٹمر سے پروڈکٹ کو واپس لینا ہے. ان چکروں سے آپ بچ جاتے ہیں. جبکہ ایف بی اے ماڈل کے اندر دیکھا جائے تو ایف بی اے ماڈل کے اندر آپ نے ہی سارا کچھ، آپ کو کوئی آرڈر آیا ہے، آپ نے اس آرڈر کو فلفل کیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی کسٹمر کا پروڈکٹ نہیں پسند آتی، وہ کہتا ہے جی میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں یا یہ کوئی ڈیمیج پیس آ گیا میرے پاس تو یہ ریٹرن کرنی ہے، تو آپ کو ہی ادھر سے پک کرنی پڑے گی اور واپس لا کے اپنی انوینٹری کے اندر آپ اس کو ایڈ کر دیں گے. تو یہ ڈفرینس ہے امیزون ایف بی ایم کے اندر اور ایف بی اے کے اندر. ٹھیک ہے، ایف بی اے میں امیزون آپ کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے آپ کی پورے آرڈر کی فلفلمنٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ریٹرن ہے اس کو مینیج کر رہا ہے، سارا کچھ وہ آپ کے بھی ہاف پہ کر رہا ہے. وہ اسے آپ سے اس کی کمیشن لے لیتا ہے یا جو اس کے سروس چارجز ہوتے ہیں فلفل کرنے کے وہ آپ سے وہ لے لیتا ہے. اب آگے ماڈل آ جاتا ہے امیزون ایف بی اے ہول سیل کا. ٹھیک ہے، ایف بی اے ہول سیل کیا ہوتا ہے؟ ایف بی اے ہول سیل یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے یو ایس کے اندر اگر ہماری مارکیٹ پلیس ہے، ہم amazon.com کے اوپر سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر ہم جو یو ایس کے اندر سپلائر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بڑے بڑے جو سپلائر ہیں، بڑے برانڈز ہیں جیسے کہ والمارٹ ہو گیا، ایڈیڈاس وغیرہ ہو گیا، ہم ان سے ایک آتھرائز لیٹر لے لیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی پروڈکٹ کو امیزون کے اوپر سیل کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ وہ چونکہ برانڈ رجسٹرڈ ہیں تو ان کے آتھرائزیشن لیٹر کے بغیر ہم ان کی پروڈکٹ کو امیزون کے اوپر نہیں سیل کر سکتے. تو ہم ان سے آتھرائزیشن ایک لیٹر لے لیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں ایک لیٹر پرووائڈ کر دیں. پھر ہم اسی برانڈ سے کچھ ان کی پروڈکٹس لے لیتے ہیں سلیکٹ کر کے، یا جو ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کا، یا جس طریقے سے ہم ان کی پروڈکٹ کو اویلویٹ کر کے ان کی پروڈکٹ پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کو امیزون کے اوپر سیل کرتے ہیں. یہ ہول سیل کا کانسیپٹ آ گیا. اس کے اندر ہم برانڈز کو سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ایف بی اے کے اندر ایک اور ماڈل ہوتا ہے ایف بی اے پی ایل کا، جسے ہم ایف بی اے پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں. ایف بی اے پرائیویٹ لیبل کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر میں امیزون کے اوپر ایک بوتل بیچنا چاہ رہا ہوں تو اس بوتل کے اوپر میں اپنے برانڈ کا ٹیگ لگاؤں گا. ٹھیک ہے، اس برانڈ کے اوپر میں کسی برانڈ کو نہیں میں بیچ رہا، میں نیسلے کو نہیں بیچ رہا. وہ میں ایک اپنی بوتل لیتا ہوں، میں اپنا برانڈ رجسٹرڈ کراؤں گا وہاں پر امیزون کے اور میں اپنے برانڈ سے اس کے اوپر بیچوں گا. اسے ہم پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں، امیزون ایف بی اے پرائیویٹ لیبل، کہ یہ ہمارا برانڈ، ہم اپنا برانڈ سیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، امیزون ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈراپ شپنگ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی برانڈ سے جو ہے، کسی بھی ہول سیلر جو ہے اس کے اندر امریکہ میں ہیں یا کسی بھی کنٹری کے اندر ہول سیلر ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی پروڈکٹ اس کے اوپر امیزون کے اوپر لسٹ کرنے جا رہا ہوں. جیسے ہی کوئی آرڈر آئے گا آپ اپنے سپلائر سے کہتے ہیں کہ فلاں کسی کسٹمر نے آپ کو آرڈر پلیس کیا تو آپ اپنے سپلائر سے کہتے ہیں کہ فلاں کسٹمر کو آپ یہاں پر آرڈر فلفل کر دیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ آرڈر فلفل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے جو کمیشن ہوتا ہے وہ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس طریقے سے یہ چل رہا ہوتا ہے. ڈراپ شپنگ کے اندر بیسیکلی لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کوئی اپنی پرسنل کوئی انوینٹری پرچیز نہیں کی. جبکہ آپ اگر ایف بی ایم ماڈل کی طرف دیکھ رہے ہیں یا ایف بی اے ماڈل کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک اچھی اماؤنٹ میں انوینٹری پرچیز کرنی پڑتی ہے. وہ سارا آگے ہم سیکھیں گے کتنی انوینٹری پرچیز کرنی چاہیے سارا کچھ. اس کے اندر ہم اپنی ایک انوینٹری باؤنڈ کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی اس کے اندر رسک بھی زیادہ ہوتا ہے کہ اگر پروڈکٹ نہیں چلی تو آپ کی انوینٹری ویسٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جبکہ ڈراپ شپنگ کے اندر اگر چل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں چلی تو آپ کو کوئی لاس نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے کوئی انوینٹری نہیں پرچیز کی. اسی طرح ایف بی اے ہول سیل کی بات کریں تو وہاں پر بھی رسک بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں نے جو ہم نے انوینٹری پرچیز کی ہوتی ہے وہ بہت منیمل ہوتی ہے. ہم پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم اس سے 20 یا 40 پیسز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی امیزون کے اوپر کیسا رسپانس ہے. لوگ اس پروڈکٹ کو پسند بھی کر رہے ہیں، اس پروڈکٹ کی سیل بھی اچھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پھر ہم اس کی بلک میں کوانٹٹی منگاتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اگر ہم ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر لیں تو
شروع سے ہم دیکھتے ہیں FBM اور FBA سے اگر شروع کرتے ہیں تو FBM میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کسی بھی ٹائم آرڈر آ جائے، آپ کو ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ آپ نے آرڈر کو پیک کرنا ہے، پھر اسے کوریئر کے پاس جا رہے ہیں، پھر آپ کوریئر کو دے کے اپنے آرڈر کو فلفل کر رہے ہیں. اب وہ آرڈر بے شک رات کو آ رہا ہے، دن میں آ رہا ہے، تو سارا دن یعنی آپ اسی چیز میں بہتر. اگر آپ کو کوئی دن کے 50-60 آرڈر آ رہے ہیں تو آپ کا سارا دن تقریباً اسی چیز میں آرڈر فلفلمنٹ پہ ہی گزر جائے گا. جبکہ FBA میں اس کے مقابلے میں کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو بے شک 60 آرڈر آ رہے ہیں، 100 آرڈر آ رہے ہیں، دن کے 200 آرڈر آ رہے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. آپ ویکیشنز پہ گئے ہوئے ہیں، پیچھے سے آٹومیٹیکلی Amazon آپ کے آرڈر فلفل کری جا رہا ہے، کوئی ریٹرن آ رہی ہے، اسی چیز کو مینیج کر رہا ہے، وہ آٹومیٹ پہ آپ کا سارا بزنس چل رہا ہوتا ہے FBA کے اندر. ٹھیک ہے. جبکہ FBM میں آپ کو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود سے فلفل کرنا پڑتا ہے. لیکن FBA میں یہ ہوتا ہے آپ کے تھوڑے چارجز بڑھ جاتے ہیں. یعنی Amazon آپ سے اسٹوریج فیس بھی ظاہری بات ہے لے رہا ہے، وہ آپ کے بہاف پہ آرڈر کو فلفل کر رہا ہے، تو وہ آپ سے اس کے کچھ چارجز لے گا. جبکہ FBM ماڈل میں آپ خود سے اسے فلفل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ ایکسٹرا چارجز پے کرنے نہیں پڑتے. ٹھیک ہے. تو یہ والا ڈفرنس ہوتا ہے اس کے اندر. ڈراپ شپنگ کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے، ڈراپ شپنگ کے اندر یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کم لگتی ہے، آپ بالکل زیرو انویسٹمنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر ڈس ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل ٹائم پہ آپ اپنے کسٹمر کو شپ نہیں کر پائے، تو وہ آپ کو نیگیٹو ریویو دے دے گا، آپ کی رینکنگ اس سے افیکٹ ہوگی، اور سب سے بڑھ کے بات جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کوئی آپ کنٹینیوسلی لیٹ ڈلیوریز کر رہے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا. Amazon اس چیز کو بڑا اسٹرکٹلی لیتا ہے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی Amazon کے اوپر سیل کرنے کے ماڈلز ہوتے ہیں جو کہ سیلرز یوز کر رہے ہوتے ہیں. FBM FBA PL FBA ہول سیل Amazon ڈراپ شپنگ، یہ سارے ماڈلز Amazon کے اوپر ورک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جس ماڈل کے اوپر چلنا ہے، ہم تو جسٹ ایک ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ، یعنی ہم سروسز پرووائڈ کریں گے کہ اگر کوئی FBA پہ کام کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کا اکاؤنٹ مینیج کرتے ہیں، ہم آپ کے بیہاف پہ پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے، آپ کو یہ پروڈکٹ آپ سورس کروانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو سورسنگ کی سروسز پرووائڈ کریں گے. ہم جسٹ ایک سروس پرووائڈر ہیں، ہماری انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں اس کے اندر ہمیں چاہیے، ہمیں جسٹ اسکل سیکھنی ہے جو کہ ہم یہاں سے سیکھیں گے. اسکل سیکھ کے ہم انہیں سروسز پرووائڈ کریں گے اور وہاں سے پھر انویسٹمنٹ ریز کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ہم اس کورس سے کیا سیکھنے والے ہیں، کیا کیا چیزیں اس کورس کے اندر سکھائی جائیں گی، کیا کیا چیزیں اس کورس کو دیکھنے کے بعد ہم گرپ ہو سکتی ہے کن چیزوں کے اوپر. تو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. پروڈکٹ ہنٹنگ ہم اس کے اندر سیکھیں گے کہ کس طریقے سے پروڈکٹ کو ہنٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر ہماری پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے ہم اسی طرح نہیں کر سکتے کہ جو بھی پروڈکٹ ہمارے آس پاس ہے، جیسے اگر میں سیال کوٹ میں رہتا ہوں تو میرے آس پاس جیکٹس مجھے نظر آتی ہیں تو میں جیکٹس وہ بیچنا شروع کر دوں. کھوڑا کے پاس اگر کوئی رہتا ہے تو وہ کہے گا جی سالٹ لیم میں بیچوں. یہ اس طرح کی جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، ہم اس طرح سے پروڈکٹ ہنٹنگ نہیں کرتے. پروڈکٹ ہنٹنگ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. اس کے اندر ہم پراپر مارکیٹ کا انالیسس کرتے ہیں. جیسے کہ اگر US میں بیچنا چاہ رہے ہیں، UK کے اندر بیچنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس پوری مارکیٹ کا انالیسس کریں گے کہ اس مارکیٹ میں آیا اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بھی ہے، لوگ اس پروڈکٹ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس پروڈکٹ کا فیڈ بیک کیسا چل رہا ہے، لوگ اس پروڈکٹ کو لائک کرتے ہیں یا اس کے اندر کوئی پرابلمس وغیرہ آ رہی ہیں، کوئی اس پروڈکٹ میں کوئی پیٹنٹ وغیرہ کا ایشو تو نہیں ہے. یہ اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کے دوران سیکھیں گے کہ کن فیکٹرز کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ لسٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ لسٹ بیسیکلی آپ کی Amazon کے اوپر، ہم Amazon کے اوپر بیچ رہے ہیں نا، تو یہ ایک ہوائی پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. ایک انٹرنیٹ پہ کلاؤڈ کے اندر ہے، تو اس کے اندر لسٹنگ جو ہے وہ ایک قسم کی ہماری دکان ہے. ٹھیک ہے. تو جتنی اچھی ہماری لسٹ ہوگی، جتنی آپٹیمائز ہماری لسٹ ہوگی، اس کے اندر کی ورڈز اچھے ہوں گے، ہائی سرچ والیوم والے کی ورڈز ہوں گے، اس کی امیجز بہت اچھی کوالٹی کی ہوں گی، اس کا ٹائٹل آپٹیمائز ہوگا. سارے فیکٹرز جو ہیں وہ سارے ہم لسٹنگ کریشن کے اندر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی لسٹ کو اس کیلیپر کا بنائیں کہ اگر کوئی بائر ہماری لسٹ کے اوپر آتا ہے تو وہ ہماری پروڈکٹ پرچیز کیے بغیر نہ جائے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سورسنگ کس طرح سے کرتے ہیں.
اور یہ ساری چیزیں نہ صرف آپ کو امیزون میں، آپ کو اور بہت آپ کی لائف میں بھی آگے آپ اگر کوئی اور بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بڑی ہیلپ کریں گی کہ آپ اگر امپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے پروڈکٹ کو امپورٹ کیا جاتا ہے، کیا کیا بزنس ٹرمینالوجیز اس کے اندر یوز ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہم سورس کرتے ہیں، اگر چائنا سے ہم نے پروڈکٹ کو سورس کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے سورس کریں گے، کیا کیا چیزیں ہم اپنے مائنڈ میں رکھیں گے جب ہم سورسنگ کر رہے ہوں گے، سپلائر سے کس طرح سے نیگوشیٹ کیا جاتا ہے سورسنگ کے ٹائم پہ، کس طریقے سے پیمنٹ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے سورسنگ کے اندر. اور پھر لاجسٹک کس طریقے سے ہم مینیج کر رہے ہیں، اگر کوئی چھوٹی پروڈکٹ ہے تو ہم اسے بائی ایئر موو کر رہے ہیں، کوئی اگر بڑی پروڈکٹ ہے جو کہ والیومیٹرک پروڈکٹ ہے، اس کا ویٹ زیادہ ہے تو اس پروڈکٹ کو ہم بائی سی موو کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا کیا ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں، وہ سارا کچھ ہم اس کے اندر سیکھیں گے آگے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے جب آپ نے اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں، ہم کسی کسٹمر کی پروڈکٹ، کیونکہ اگر ہم وی اے کے پرسپیکٹو سے دیکھیں ہم اپنے کلائنٹس کی پروڈکٹ کو لانچ کر رہے ہوں گے، تو جب ہم اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں تو امیزون کے اوپر آلریڈی لاکھوں سیلرز بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری پروڈکٹ نظر ہی نہیں آتی. جب ہم اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں تو ہماری پروڈکٹ کوئی ہوتی ہے کوئی 30ویں 45ویں پیج پہ، بہت پیچھے جا کے پروڈکٹ ہوتی ہے جہاں پر اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، کوئی کسٹمر وہاں تک نہیں جاتا. آپ بھی ایز اے کسٹمر اگر دیکھیں تو آپ بھی یوزلی پہلے پیج، دوسرے یا میکسیمم تیسرے چوتھے پیج تک جا کے آپ نے جو چیز پروڈکٹ بائی کرنی ہوتی ہے آپ اس کو بائی کر کے آپ ایگزٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی سیل پرچیز ساری چل ہی پہلے پیج پہ رہی ہوتی ہے. مین گیم یہ ہوتی ہے کہ کیسے آپ اپنی پروڈکٹ کو ٹاپ پوزیشنز پہ ویزیبل رکھیں. تو اس کے لیے ہم سیکھیں گے کہ امیزون کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کس طرح کی جاتی ہے، پی پی سی کیمپینز کس طرح لگائی جاتی ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کی ویزیبلٹی انکریز ہو، ہماری پروڈکٹ جو ہے ٹاپ پوزیشنز پہ شو ہو، کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. اگر ہماری پروڈکٹ ٹاپ پوزیشنز پہ شو ہو رہی ہوگی تو ہی ہماری پروڈکٹ بکے گی. اگر ہماری پروڈکٹ کوئی بہت ہی پچھلے پیجز پہ ہوگی، جیسے کہ 30th پیج پہ ہوگی، 29th پیج پہ ہوگی، تب ہمیں سیل نہیں آنے والی. تو ہم یہ والی ٹیکنیک سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو ایڈورٹائز کر کے امیزون کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے کس طرح سے ایڈورٹائز کریں گے، اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کس طرح سے اس کے اندر یوٹیلائز کریں گے کہ اپنی لسٹ کے اوپر ٹریفک لائیں. جیسا کہ ہم فیس بک یا اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام وغیرہ، ان کو ہم کس طریقے سے یوٹیلائز کریں گے کہ ہماری پروڈکٹ ہماری لسٹ کے اوپر سیل آئے، ہماری سیل ویلوسٹی انکریز ہو، ہماری پروڈکٹ کی سیل انکریز ہو جائے، ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ چیٹ بوٹس ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں، مینی چیٹ وغیرہ، وہ سارا ہم دیکھیں گے کس طریقے سے کرتے ہیں. پھر پروڈکٹ کو ہم نے لانچ کس طرح کرنا ہے. اگر ہم اپنی پروڈکٹ کو لانچ کر لیں گے پھر اس کے بعد اس کی رینکنگ کس طرح کرنی ہے کہ وہ ٹاپ 3 میں شو ہو یا ٹاپ 1 پوزیشن پہ ہو، ٹاپ 2 پہ ہو، ہمارے سارے کی ورڈز رینک ہوں، ہم کوئی کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں امیزون کے اوپر تو ہماری پروڈکٹ ٹاپ پوزیشن پہ شو ہو. اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کے اندر ریویو بلڈ کریں گے اپنی پروڈکٹ کے اوپر، اس کی ایڈورٹیزمنٹ اتنی اچھی کریں گے کہ ہمیں آرگینک آرڈر آنے شروع کریں. اور سب سے اینڈ پہ جو مین چیز ہے ہم سیکھیں گے کہ ورک ایتھکس، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب آپ نے ایز اے فری لانسر کام کرنا ہے اپ ورک کے اوپر یا فائیور کے اوپر جا کے آپ گورے کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کے ایتھکس بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے. اگر انہوں نے آپ کو کہہ دیا، آپ کے کلائنٹ نے کہا ہے کہ میں آپ سے 9 بجے آپ کی میری میٹنگ ہوگی، ہم اسکائپ پہ کال کریں گے، تو ایگزیکٹلی 9 بجے آپ وہاں پر ہوں اس کے سامنے اسکائپ پہ. اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، ایک بیڈ امپریشن آتا ہے کیونکہ وہ ٹائم کے بہت پنکچوئل ہوتے ہیں. پھر جو بھی ہم ان کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے ہم نے اس کمٹمنٹ کو 100% پورا کرنا ہے. اگر آپ نے ان سے کمٹ کیا کہ میں کل تک آپ کے کام کو ڈیلیور کر دوں گا اتنے بجے تک، تو آپ نے ہر صورت میں اس کام کو ڈیلیور کرنا ہے اتنے بجے تک. آپ اسے 1-2 گھنٹے بالکل بھی لیٹ نہیں ہو سکتے. جو آپ نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اس پہ آپ نے 100% فلفل کرنا ہے اس کمٹمنٹ کو، ٹھیک ہے. اس چیز کے معاملے میں آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. تو پھر ہی آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فری لانسنگ کیریئر ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ آپ کام کریں اور آپ کو اس سے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر آپ گرو کریں، تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی. ٹائم کا آپ کو بہت پنکچوئل ہونا پڑے گا. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہم لیکچر کے دوران بھی سیکھتے رہیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو مینیج کریں گے. یہ ساری چیزیں ہم اس لیکچر سے سیکھیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا اگر اس کے اسکوپ کا ذکر کر لیا جائے امیزون وی اے کا، کیونکہ آپ سب کے مائنڈ میں بھی یہ کویسچن ہوگا کہ ہم امیزون وی اے کا کورس تو کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آگے اس کا کیا اسکوپ ہے، یا کس طریقے سے ہم آگے فیوچر میں اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں. جب آپ یہ کورس کر لیں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کے بعد آپ کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کرنا شروع کریں گے. سب سے پہلا کویسچن آتا ہے کہ جب ہم کورس کریں گے تو آپ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس کس طریقے سے ملے گا، کیونکہ یہاں پر تو امیزون کا اکاؤنٹ ہم پاکستان سے نہیں کریٹ کر سکتے پاکستانی آئی پی کے اوپر، اور اس کی میتھڈالوجیز ہیں، ہم وہ بھی انشاءاللہ تھوڑے بہت ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان سے لیگلی امیزون کا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال میں زیوم کرتا ہوں کہ آپ سب کے پاس، کسی کے پاس بھی امیزون کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا، تو آپ لوگ پریکٹس کس طریقے سے کریں گے. اس کے اندر یہ ہے کہ ہم کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کریں گے فری میں. فار ایگزامپل آپ ہینڈز آن ایکسپیرینس کے لیے شروع میں آپ کہتے ہیں کہ جی میں 1-2 ویکس کے لیے آپ کو فری میں سروسز پرووائڈ کرتا ہوں. آپ نے پروڈکٹ لانچ کرنی ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے، تو میں آپ کو فری میں اس کی سروسز پرووائڈ کرتا ہوں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو اپنے اوپر کانفیڈینس آ جائے گا کہ ہاں یار میں اس چیز کو کر سکتا ہوں. تو یہ کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے، ہم سروسز پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد جب آپ کو کلائنٹس مل جاتا ہے، ایکچوئل میں آپ انہیں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو اگر آپ کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ نہیں ہے دوسرے کورسز کی طرح، دوسرے فیلڈز کی طرح، جیسے گرافک ڈیزائننگ ہوگی، دوسری کورسز ہو گئے، ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹس نے کام کروایا اور چلے گئے. اس کے اندر لانگ ٹرم وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ نے ایک بار اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کر دیا تو پھر وہ کلائنٹ کہیں نہیں جاتا. وہ کہے گا کہ بھائی یہ میرا اکاؤنٹ ہے، یہ آپ نے اسے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ اور لوگوں کو بھی آپ کو ریفر کرے گا. تو یہ اس کے اندر لوگ بہت لانگ ٹرم چلتے ہیں. اگر انہوں نے آپ کو ہائر کر لیا ہے تو لانگ ٹرم کے لیے وہ آپ کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے، اور منیمم جو وی اے کو پے کیا جاتا ہے منتھلی، وہ $300 to $400 ہوتا ہے، 3 to 4 hours کے لیے اونلی. دن میں آپ 3 سے 4 گھنٹے لگا رہے ہیں. جب آپ سیکھ جائیں گے اس کو، دن کے 3-4 گھنٹے لگا رہے ہیں، تو $300-400 آپ ایزیلی اس کا کر سکتے ہیں. میں منیمم آپ کو بتا رہا ہوں. اپ ورک کے اوپر اگر آپ جا کے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہاں پر 1 گھنٹے کی سروس پرووائڈ کرنے کے آپ کو منیمم $5 ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہیں سے زیوم کر لیں کہ آپ اس کے اندر سے کتنا آپ کر سکتے ہیں اپ ورک کے اوپر آپ جا کے. اور دوسرا اس کی دیکھا جائے کہ اس کا سکوپ کیا ہے، کہ کتنی اس کی جاب اوپننگز وغیرہ ہوتی ہیں، کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے ورچوئل اسسٹنٹ کی. تو آپ اس کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اگر اپ ورک کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر ہر 15-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد نئی امیزون وی اے سے ریلیٹڈ جاب پوسٹ آ رہی ہوتی ہے. آپ وہاں پر بٹ کریں اور اس کے اوپر آپ کام سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ فیوچر میں آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ اب یہ کام آ گیا بڑے اچھے طریقے سے، میں کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، بڑا سکسیسفلی میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں، تو آگے فردر اس کا اور کیا پوٹینشیل ہو سکتا ہے، میں اس کو اور نیکسٹ لیول پہ کس طریقے سے لے کے جا سکوں. تو نیکسٹ لیول پہ آپ اس کو اس طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں. آپ ایک اپنی فری لانسنگ ایجنسی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اور بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈ کریں جو کہ امیزون پہ کام کرتے ہیں، آپ کے فیلو اسٹوڈنٹس جو، آپ کے فیلوز جو سے ہیں کلاس کے، اور بھی جو سے آپ کے کزنس ہیں، بھائی ہیں، آپ ان کو امیزون کا ٹرین کرو، ان کو سکھاؤ امیزون کا، اور ان کو اپنے ساتھ ایک ایز اے ٹیم بنا کے آپ سروسز پرووائڈ کرو. تو آپ ایز اے ایک فری لانسنگ ایجنسی بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے مزے کی بات جو مجھے اس کی لگتی ہے امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی، آپ کو اس کے اندر اگر آپ کلائنٹ کو سروسز پرووائڈ اچھی کرتے ہیں، آپ کلائنٹ کو سیٹسفائی کرتے ہیں، تو بہت سی کیس اسٹڈیز ایسی ہیں، میرے اکثر دوست بھی ایسے ہیں جن کو کلائنٹس نے کہا ہے کہ یار آپ ہمارے پاس امریکہ ہی آ جاؤ، میں آپ کے سارے جو ویزا ورک ہے، جو ساری پیپر ورک ہے، میں آپ کو یہاں سے اسپانسر کرتا ہوں، میں آپ یہاں پر ایز اے امپلائی میرے پاس آ کے کام کرو. تو آپ کا یہ بڑی اچھی چیز ہو جاتی ہے، آپ کو باہر کا ویزا مل جاتا ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں. ویسے تو ہمارے لیے یو ایس وغیرہ میں یا امریکہ، کینیڈا وغیرہ، یو کے ویزا لگوانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کافی اس کے اندر کمپلیکسٹی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ باہر بھی مائگریٹ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہو رہا ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے میں آپ کے
اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے، ساری جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کہ اس طریقے سے یہ چیزیں ہم سیکھیں گے اس کے اندر، اور یہ اس کا اسکوپ ہے، اس طریقے سے آپ اس فیلڈ کے اندر گرو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ لوگوں کے اکاؤنٹ پہ پریکٹس کر کے کل کو آپ اپنا ایسٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹ بھی لاؤں۔ جب آپ کو اتنا ایکسپیرینس آ جائے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو میں نے سروسز کافی پرووائڈ کر دی ہے، اب میرے پاس اچھا انویسٹمنٹ بھی ریز ہو گئی ہے میرے پاس، تو چلیں پھر میں اپنی پروڈکٹ لانچ کر لیتا ہوں۔ تو بالکل آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم جو کچھ سیکھیں گے اس سے فیوچر میں آپ انشاءاللہ اپنی پروڈکٹ بھی لانچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب آپ نے ایز اے وی اے سروسز پرووائڈ کی ہوگی تو آپ کا اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہوگا کہ یار میں نے لوگوں کی پروڈکٹس کو رینک کیا، ان کی پروڈکٹ کو لانچ کیا، ان کو سورس کر کے دیا، سارا کچھ ان کے لیے کیا، تو یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ خود بھی اپنی پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ پروڈکٹ سکسیسفل ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آپ لوگوں کے کوئی کویسچن ہے، جو بھی آپ کے کویسچن ہیں آپ بلا جھجک میرے سے پوچھیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔